بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ٹاپک بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہاؤ ٹو پاس دی ایگزامینیشن ود اے پلس گریڈ، کہ امتحان کو اے پلس گریڈ سے کیسے پاس کرنا ہے۔ یہ ٹاپک بڑا منفرد اور یونیک ہے اور بڑی دلچسپی کا باعث ہے، خاص کر کے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو امتحانات میں اے پلس گریڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تعلیمی اسکالرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تعلیمی وظائف حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مقابلے کے امتحانات کو پہلی پوزیشن میں پاس کرنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے اپنے ٹیچنگ ایکسپیرینس کا کم و بیش 25 سالہ تجربے کا نچوڑ آپ تک کنوے کرنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ رہنما اصول دیے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر آپ امتحانات میں امتیازی حیثیت حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلا اصول ڈٹرمینیشن ہے۔ ڈٹرمینیشن یعنی عزم، پکا ارادہ، پختہ ارادہ، مصمم ارادہ۔ جس طرح پتھر پر لکیر ہوتی ہے اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ اس میں اگر آپ حسن نیت شامل کر لیں تو یہ سب سے اعلیٰ و ارفع چیز ہے۔ جب بھی محنت کریں، اسٹڈی ورک شروع کریں، پڑھائی کریں، علم حاصل کریں، محنت کریں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محنت کریں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اسٹڈی ورک کرتے رہیں۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم حیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ دوسرا اصول ڈیسٹینیشن ہے، منزل کا تعین، یعنی آپ کے سامنے منزل ہونی چاہیے جس کی طرف آپ سفر کر کے اس کو اچیو کر سکیں۔ اپنے کیریئر کا انتخاب کریں، اپنے ٹارگیٹس کا، اہداف کا، ہدف کا تعین کریں اور اپنے ایمز کو، گولز کو، آبجیکٹیوز کو متعین کریں۔ مثلا I want to become a doctor in my future, I want to become a professor, I want to become an anchor person, etc۔ کوئی بھی آپ اپنی منزل کا تعین کر سکتے ہیں، سلیکشن کر سکتے ہیں اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ محنت کریں اور ٹارگیٹ کو، ڈیسٹینیشن کو اچیو کرنے کی کوشش کریں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نیکسٹ پرنسپل ڈسپلن ہے۔ ڈسپلن کا مطلب ہے نظم و ضبط۔ جب بھی آپ پڑھائی کریں، محنت کریں، علم حاصل کریں، کتابیں پڑھیں تو آپ گفتگو نہ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ٹاکنگ اور کانورسیشن میں وقت ضائع نہ کریں، اپنے پاس موبائل نہ رکھیں۔ اگر آپ اپنے پاس موبائل رکھ کے آن کر کے اور اس کو آپ چیٹنگ کرتے رہیں گے اس پر، پھر اور مختلف ایکٹیویٹیز میں بزی رہیں گے، موبائل آن رہے گا، چیٹنگ چلتی رہے گی تو وہ پھر آپ کی پڑھائی پر منفی اثرات مرتب کرے گی اور آپ کو منزل کے حصول میں معاون ثابت نہیں ہوگی۔ اسی طرح سامنے ٹی وی وغیرہ اور دیگر نہیں ہونا چاہیے اور دیگر ایکٹیویٹیز میں آپ کو مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ صرف اور صرف پڑھائی پر فوکس کریں اور نظم و ضبط کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ اور کامل توجہ کے ساتھ پڑھائی کریں۔ صرف اور صرف آپ کی توجہ کتاب کی طرف ہونی چاہیے، ادھر ادھر آپ کی توجہ بکھری ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ وقت کی پابندی بھی ساتھ ایڈ کر لیں۔ اس کے بعد کنسنٹریشن ہے کہ جو بھی پڑھائی کریں کامل توجہ سے کریں، ذہن حاضر ہو، ایبسنٹ مائنڈڈ نہ ہوں آپ، بلکہ ذہن کو حاضر رکھ کے پڑھیں، کتاب پر پوری کامل توجہ ہو اور پوری یکسوئی کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ اور ذہن حاضر رکھتے ہوئے پڑھیں۔ توجہ منتشر نہ ہو، ادھر ادھر دھیان نہ کریں، صرف اور صرف کتاب پر فوکس کریں۔ نیکسٹ اصول یہ ہے اسٹیڈ فاسٹنیس۔ اسٹیڈ فاسٹنیس کا مطلب ہے مستقل مزاجی۔ مستقل مزاجی سے، استقامت سے، ثابت قدمی سے پڑھیں۔ متزلزل نہیں ہونا، لڑکھڑانا نہیں ہے۔ بیکاز لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز، زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بڑے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اور
ثابت قدمی کے ساتھ اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ امتحانات میں بہترین کامیابیاں عطا فرمائے۔ نیکسٹ اصول یہ ہے ٹو ٹیک ٹیسٹ، امتحان دینا۔ جب آپ کسی چیز کو تیار کر لیں، کسی چیپٹر کو ریوائز کر لیں، ریڈی کر لیں، تو اپنے ٹیچر صاحب کو یا اگر گھر میں سے کوئی پڑھا لکھا شخص ہے تو اس کو ٹیسٹ دیں۔ ٹیسٹ دینے سے یہ ہوگا کہ آپ کی تیاری بہت اچھی ہوگی، اور ایک بار جو آپ ٹیسٹ لکھ لیں گے، ریٹن ٹیسٹ دیں، تحریری شکل میں ٹیسٹ دیں، ایک بار جو آپ ٹیسٹ دے لیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ ساری زندگی آپ کو وہ دوبارہ ریوائز نہیں کرنا پڑے گا، آپ کا ریڈی رہے گا، تیار رہے گا، اور اگر ضرورت پڑے بھی تو آپ ان کے مین پوائنٹس کو نظر ثانی کریں، ان کو ریوائز کریں تو آپ کو انشاءاللہ سارا آپ کے ذہن میں فریش ہو جائے گا اور آپ آسانی کے ساتھ پیپر کی تیاری کر لیں گے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا ٹیسٹ دینے سے کہ آپ کی تیاری کتنی ہو رہی ہے، ٹیچرز نے کتنا پڑھا لیا ہے، آپ نے کتنا تیار کر لیا ہے، پریپریشن کا پتہ چلتا رہے گا، اور آپ کس گریڈ میں جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ اسیسمنٹ اس کی ہوتی رہے گی۔ نیکسٹ اصول یہ ہے میک نوٹس فرام اپ ٹو ڈیٹ پیپرز۔ آپ پرانے اپ ٹو ڈیٹ پیپرز لے لیں، بورڈز کے، یونیورسٹیز کے مختلف جو پرانے پیپرز ہیں، اپ ٹو ڈیٹ پیپرز ہیں مختلف بورڈز کے، مختلف یونیورسٹیز کے، وہ لے لیں اور 5-10 سال کے وہ پیپر آپ تیار کر لیں۔ ان میں سے کویسچنز، ٹپس، مین پوائنٹس، کی ورڈز وہ نوٹ کر لیں اور ان کے مطابق ان کے آنسرز سرچ کر کے، سرچ ورک کر کے، ریسرچ کر کے ان کے آنسرز ریڈی کر لیں، اور اس طرح جو آپ نوٹس بنائیں گے وہ انشاءاللہ آپ کی تیاری میں بڑے معاون ثابت ہوں گے۔ اس کے بعد جی سیلف ایویلیویشن۔ سیلف ایویلیویشن کا مطلب ہے اپنا جائزہ لینا، کہ جائزہ یہ بھی لینا ہے کہ ہم نے کوالٹی آف ایجوکیشن پر کتنا وقت دیا ہے، کوانٹیٹی آف ایجوکیشن پر کتنا وقت دیا ہے، یعنی کتنا وقت پڑھا ہے، اور جتنا پڑھا ہے اس میں کوالٹی بھی تھی یا نہیں، ڈسپلن سے پڑھا ہے یا کہ بغیر ڈسپلن سے، نظم و ضبط سے، کنسنٹریشن سے پڑھا ہے یا ویسے ہی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے جائزہ لینی ہیں اور اپنی مسٹیکس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سیلف ایویلیویشن 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک دوران اسٹڈی بھی سیلف ایویلیویشن ہوتا ہے کہ دوران اسٹڈی آپ ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ آپ صحیح طور پر محنت کر رہے ہیں یا کہ آپ کی توجہ ادھر ادھر بکھری ہوئی ہے، اور کیا آپ ٹو دی پوائنٹ پڑھ رہے ہیں، ریلیونٹ پڑھ رہے ہیں یا کہ ارریلیونٹ تیاری کر رہے ہیں۔ تو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی سیلف ایویلیویشن بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے بعد بھی ایویلیویشن ضروری ہے جو کہ آپ ٹیسٹ کی شکل میں اپنا سیلف ایویلیویشن کر سکتے ہیں۔ جب آپ ٹیسٹ دیں گے تو آپ کو اپنی پرفارمنس کا پتہ چل جائے گا، اپنی کارکردگی کا پتہ چل جائے گا، یہ بھی پتہ چل جائے گا سیلف ایویلیویشن سے کہ آپ کا گراف پڑھائی میں بلند ہو رہا ہے یا گراف نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ آپ کو اپنی ویکنیسز کا پتہ چل جائے گا، آپ کو اپنی شارٹ کمنگز کا پتہ چل جائے گا، کوتاہیوں کا، خامیوں کا، مسٹیکس کا، یہ سارا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مثلاً اگر انگلش کا پیپر ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انگلش میں کیا آپ کی گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں، گرامر کی غلطیاں ہیں، یا سپیلنگ کی غلطیاں ہیں، یا پنکچویشن کی غلطیاں ہیں، یا کوئی اور آپ کی ووکیبلری میں کوئی کمی رہ گئی ہے، یا آپ نے سینٹرل آئیڈیا کو صحیح طور پر کنوے نہیں کیا۔ یعنی سیلف ایویلیویشن کے ملٹی ڈائمینشنل فوائد ہیں اور ان کے بینیفٹس ہیں، تو سیلف ایویلیویشن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس کو بھی آپ مد نظر رکھیں۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے جی کمپٹیشن، مقابلہ کرنا۔ تو مقابلہ آپ کو پتہ ہے جب کسی سے کمپٹیشن کیا جائے تو پھر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک محنت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو کمپٹیشن ٹارگٹ اچیو کرنے میں بہت ہی معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو اس لیے کمپٹیشن کریں، ریس لگائیں تاکہ آپ امتحان میں اعلیٰ پوزیشن حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد جی گڈ ہینڈ رائٹنگ، اچھی لکھائی، یہ بہت پازیٹیو اثرات مرتب کرتی ہے اور بڑی اٹریکشن کا باعث بنتی ہے۔ جب آپ پیپر لکھیں، ٹیسٹ لکھیں، ایگزامینیشن ہال میں پیپرز دیں تو آپ کا ہینڈ رائٹنگ بڑا اٹریکٹیو ہو، اور یہ بھی ہے کہ جو
کمنسمنٹ ہے پیپر کی، آغاز ہے، وہ بھی بڑا اچھا اور خوبصورت ہو، کیونکہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن۔ اگر پیپر بھی اچھا ہو، خوبصورت ہو، اور کٹ والا مارکر استعمال کریں، اور گڈ ہینڈ رائٹنگ کا پریزنٹیشن کے ساتھ بھی بڑا تعلق ہے، یعنی آپ نے پیپر کو کس طرح لکھنا ہے، وہ پریزنٹیشن ہے۔ کٹ والا مارکر استعمال کریں، پیراگراف بنا کر اس کو لکھیں، پیپر کو ہیڈنگز دیں، سرخیاں دیں، جو مین پوائنٹس ہیں، کی ورڈز ہیں، ان کو ہائی لائٹ کریں، اور انک ریموور استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ استعمال نہ کریں۔ پیپر میں ایک بیوٹی پیدا کریں، خوبصورتی پیدا کریں۔ تو کس سوال کو کس انداز میں سالو کرنا ہے، اٹیمپٹ کرنا ہے، کس سوال کو کتنا وقت دینا ہے۔ اگر زیادہ نمبروں کا سوال ہے اس کو زیادہ وقت دیں، تھوڑے نمبر کا سوال ہے تو اس کو اتنا تھوڑا وقت دیں، تو پریزنٹیشن آپ کی بڑی اٹریکٹیو ہو، خوبصورت ہو، اور ایک جان پیدا کر دے پیپر میں، اس طرح کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جی اسپورٹس اینڈ گیمز، آپ کو پتہ ہے کہ اسپورٹس اینڈ گیمز یعنی کھیلیں، یہ بہت امپارٹنٹ ہیں، گیمز بہت امپارٹنٹ ہیں۔ ایک تو اس سے فریشنس پیدا ہوتی ہے، اور ورکنگ ابیلٹی میں، ورکنگ پرفارمنس میں اضافہ ہوتا ہے، وہ انکریز ہوتی ہے، وہ امپروو ہوتی ہے۔ ڈسپلن کھیلوں سے سیکھا جاتا ہے، صحت اچھی ہوتی ہے، ہیلتھ امپروو ہوتی ہے، اور کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ برداشت پیدا ہوتی ہے، ٹالرنس پیدا ہوتی ہے، اور میچ جیتنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر کوئی خدا نخواستہ میچ ہار جائے تو پھر برداشت پیدا ہوتی ہے کہ کس طرح اس کو برداشت کرنا ہے۔ اور بہت سے پرنسپلز ہوتے ہیں جن کو بندہ دوران کھیل سیکھ لیتا ہے، کھیل کھیلنے کے بھی اصول ہوتے ہیں، ڈسپلن ہوتا ہے، تو اس طرح بہت کچھ بندہ کھیلوں سے سیکھتا ہے۔ اگر اچھی صحت ہوگی تو پھر اچھا ذہن ہوگا تو پھر اچھی پڑھائی ہوگی، اور اچھی پڑھائی ہوگی تو پھر منزل کا حصول آسان ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ایک آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فرینڈلی ایٹماسفیئر ہونا چاہیے، دوستانہ ماحول میں بیٹھ کر پڑھیں، جہاں سکون ہو، پرسکون ماحول ہو، وہاں شور نہ ہو، نائس پولوشن نہیں ہونا چاہیے، سائلنس ہو، خاموشی ہو، اور بڑا تازہ اور سمجھ لیں پرسکون ماحول ہو جہاں آپ بیٹھ کر اسٹڈی ورک کریں۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایٹماسفیئر، فرینڈلی ایٹماسفیئر سے مراد یہ بھی ہے کہ جو معاشی پریشانیاں ہیں ان سے آپ مستثنیٰ ہوں، اور کیونکہ ہم نے بی ایڈ میں، ایم ایڈ میں پڑھا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، اس کی نیند پوری نہیں ہوگی تو وہ پھر پڑھائی میں ڈسٹرب ہوتا رہے گا، پڑھائی میں خلل آتا رہے گا۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، حکومت کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عوام کو معاشی حقوق پرووائڈ کرے، لوگوں کو زندہ رہنے کے حقوق دے، پڑھنے کے حقوق دے، تعلیم حاصل کرنے کا حق دے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے تعلیم فری کرے، اور ان کو جتنی بھی بنیادی ضروریات ہیں وہ فراہم کرے، تعلیم، روزگار، علاج، صحت، صاف پانی اور دیگر جتنی بھی ضروریات ہیں، معاشی حقوق، وہ فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ جی فرینڈلی ایٹماسفیئر آپ کو بتایا ہے کہ اچھے ماحول میں پڑھیں اور پھر کنسنٹریشن سے پڑھیں۔ اب جی سلیکشن آف ہارڈ ورکنگ ٹیچرز، محنتی ٹیچرز کا انتخاب کریں جو علمی شخصیات ہوں اور دیانتدار ٹیچرز ہوں، محنت کرنے کا جذبہ رکھنے والے، محنت کروانے کا جذبہ رکھنے والے، اور جن کا پریویس سروس ریکارڈ بھی بہترین ہو، ان سے پڑھیں۔ اور جو ایک سمجھ لیں کہ روحانی شخصیات ہوں، علمی شخصیات ہوں، تقویٰ کے پیکر ہوں، ان سے پڑھیں، ان سے سیکھیں، ان کی رسپیکٹ کریں، خدمت کریں، علم حاصل کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹڈیئنگ ریگولرلی، اپنی پڑھائی باقاعدگی سے جاری رکھیں، اس میں کوئی چھٹی نہ کریں، اس کو ریگولرلی اور کانسٹنٹلی، کنٹینیوسلی پڑھتے رہیں، ورک ہارڈ، محنت کریں،
محنت کا جذبہ ہونا چاہیے، تسلسل کے ساتھ لگاتار اور ثابت قدمی اور مستقل مزاجی سے محنت کرتے رہیں۔ اس کے بعد اپنی محنت پر یقین نہ رکھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ایمان رکھیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر یقین رکھیں، اور اللہ تعالیٰ مدد فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ امتحانات میں کامیابی فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو امتحانات میں بہترین کامیابی عطا فرمائے۔ تو پرے دعا کرنا، تو دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تو علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے۔ جب دعا کریں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اساتذہ کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امتحانات میں بہترین کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری بات کوئی اچھی لگی ہے، کوئی پسند آئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور اگر آپ کو کوئی کمیاں نظر آئی ہیں تو وہ یقیناً میری خامیاں ہیں، میری کوتاہیاں ہیں، میری شارٹ کمنگز ہیں، میری مسٹیکس ہیں، اور میری سمجھ لیں کہ خامیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔